میں نیوز ون سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ خوبصورت روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات برکت رمضان۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام کے ساتھ ہماری ایک محفل سجی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ثنا خوانان رسول بھی ہوتے ہیں، یعنی علم کی بات بھی ہوتی ہے، عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت پہ آج ہمارا موضوع ہے ولایت کی تعریف، یعنی اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا ولی اس کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کے ولی میں کیا کیا خصوصیات دیکھی جا سکتی ہیں، ولی کی فضیلت کیا ہے، اس سے محبت کی فضیلت کیا ہے، اس سے عقیدت رکھنے کی فضیلت کیا ہے، ولی کس طرح سے معاشرے میں انقلاب برپا کرتا ہے، ولی کس طرح سے ہمارے قلوب کو طاہر اور پاکیزہ کر سکتا ہے، اس کی صحبت ہمیں کیا سکھاتی ہے، ان سارے موضوعات کا، یہ سوالات کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ موجود ہیں میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہمارے آپ کے شفیق، مہربان، پیارے، بہت ہی پیارے محترم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام اور ان کے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو بھی کرتے ہیں، شاعر بھی ہیں، علامہ نثال اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور روزانہ کی طرح ہمارے اس محفل میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے پاکستان کے بین الاقوامی نوجوان پرجوش ثنا خواں جناب حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ شاہ صاحب ذرا ولی کی تعریف یا ولایت کی تعریف سے آغاز کریں، پھر آج کل جو ولی بنتے ہیں ان پہ بھی ذرا گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولی عربی زبان کا لفظ ہے اور شریعت نے اس کو کس معنی میں لیا ہے، اس طرف ہم جانے سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں ولی کے کئی معنی آتے ہیں۔ جی، حضرت امام راضی علیہ رحمت نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے تحت سورہ یونس کی اس آیت کے تحت ولی کا جو معنی ذکر کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس لفظ کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیں گے تو اس کی ترتیب لکھنے کی ہوتی ہے واو لام یا۔ ولی اس کا معنی ہوتا ہے قرب، یعنی قریب ہونا۔ ٹھیک۔ ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی قریب۔ اپنے معنی، اپنے مصادق، اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے یہ معنی بدلتے چلے جاتا ہے۔ ولی جو ہے وہ قریب کو کہتے ہیں، جس طرح کہ یہ چیز میرے قریب ہے تو یہ میری ولی ہوئی، اور میں اس کے قریب ہوا تو میں اس کا ولی ہوا۔ اب اس کی ترکیب اور اس کے اضافت ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف کہ ولی اللہ، کہ اللہ کے ولی۔ تو کسی کے قریب ہونے کے لیے اس کا کہیں ہونا ضروری ہے، جسم کے اعتبار سے یا زمان کے اعتبار سے۔ صحیح کہ میں اور آپ آج کی تاریخ میں کراچی میں اگر ہم سامنے فزیکل طور پر بھی نہیں ہیں تو ایک زمانے میں تو ہم ہیں کہ اس ٹائم پر میں اور آپ کراچی میں تھے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم سامنے آمنے موجود ہیں، یعنی مکانی طور پر یا زمانی طور پر۔ تو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کا کیا معنی ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا پر نہ زمان گزر سکتا ہے، اس سے اس کی ذات پاک ہے کیونکہ یہ جسم کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین جسم و جسمانیت اور امکانیت سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور نہ اس پر زمانہ گزر سکتا ہے نہ وہ مکان اس پر آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات، اپنے عرفان، اپنی شریعت، اپنی تعلیمات کا اللہ رب العالمین مظہر بناتا ہے۔ جیسے بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ اب گھر کا معنی کیا ہوتا؟ معنویت کے بندہ اس میں رہے۔ اب بیت اللہ تو کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر بیت کی نسبت، گھر کی نسبت اللہ کے نزدیک چھ معنی دارت کیا معنی رکھتی ہے؟ تو وہ معنی رکھتی ہے کہ اللہ رہتا اس میں نہیں ہے لیکن پہچانا اسی سے جاتا ہے۔ تو ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے جس سے اللہ کی معرفت ملے، جس سے اللہ رب العالمین کی پہچان ملے، اور جس سے اللہ رب العالمین جل وعلا کا عرفان اور اس کی تعلیمات ملے، اور وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے ذریعے اللہ ان کو دوست کہتا ہے، اور ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کو آگے بڑھاتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کی ایک تعریف بڑی جامع کر دی سورہ یونس کے اندر ہی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ الذین وہ تمام کے تمام، کیونکہ پیچھے اولیاء گزرا ہے تو یہاں پر جمع آگئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اولیاء ہیں ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان تقوی ہوتے ہیں۔ صاحبان ایمان سے مراد کہ جو اللہ کی توحید کا منکر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت
اور ختم نبوت کا منکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا منکر ہے، وہ چاہے جس قسم کا پارسائی لباس اپنے اوپر دھار لے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جب وہ مومن نہیں ہے تو ولی کیسے ہوگا؟ صحیح۔ تو فرمایا کہ الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو مومن کامل ہوتا ہے، صحیح۔ اور کانوا یتقون، اور متقی ہوتا ہے۔ متقی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کہ احکام پر مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، ان تمام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور جو چیزیں جس سے اللہ منع کرتا ہے، چاہے وہ حرام ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے، یہاں تک کہ مکروہ تنزیہی تک سے وہ اجتناب کرتا ہے، یعنی بچنے والی چیز سے اتنا بچتا ہے واہ واہ اور لینے والی چیز سے اتنا قریب آ جاتا ہے، تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوتا ہے اور صاحب تقوی ہوتا ہے، اور اس کا کوئی عمل، یعنی آسان کر کے اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو اس کا کوئی عمل نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے خلاف نہیں ہوتا، کیا بات، سرکار علیہ السلام کے فرمان کے خلاف نہیں ہوتا، قرآن کے عقیدے کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو جو صاحبان ایمان اور صاحبان تقوی ہے، یہ راہ ہے ولایت کی، یہ راہ ہے ولایت کی، اور یہ ہے نشانی ولایت کی۔ مثال کے طور پر میں کسی ادارے میں شمولیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس ادارے کی جو شرائط ہیں کہ عمر یہ ہونی چاہیے، اتنا تجربہ ہونا چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ وہ نصاب ہے کہ جس میں اپنے آپ کو وہ پریپئر کر دیتا ہے کہ ہاں یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور ایسے ہی لوگ ولی بنتے ہیں۔ لیکن وہ درخواست کب مقبول ہو، لائن میں کس کا نام آئے، سگنیچر کسی کی درخواست پر ہو، یہ وہ بھی چیز ہے۔ لیکن راستہ اس کے لیے یہی کہ جو اس ڈیوٹی کے لیے، اس منصب کے لیے شرائط ہے، والذین آمنوا وکانوا یتقون، اب ولایت اس کو مل جانا اور اللہ اس کو دوست بنا لینا، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی اور منشا پر ہے۔ تو ولایت کسبی چیز نہیں بلکہ وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، لیکن اس طرف جانے کے لیے آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ شریعت کو چھوڑ دیں گے تو وہ تو مقبولیت نہیں۔ اللہ کا بندہ دوست جب بنتا ہے کہ جب اللہ کے راستے پر عمل کرتا ہے، اور جتنا وہ مخلص ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی افکار اور فکریں اور رشتے اور خیالات اور حرص، تمام وہ چیزوں کو نکالتا ہے اور اللہ ہی کی محبت کو دل میں لاتا ہے، اور اس درجے میں اپنی سوچ، بچار اور چاہت کو لے جاتا ہے کہ اس کی محبت پھر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے، اس کی دشمنی پھر اللہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی جان کے لیے، اپنی مرضی کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی منفعت کے لیے نہ کسی سے نفرت کرتا ہے، نہ کسی سے پیار کرتا ہے۔ اس کی پیار کا مرکز بھی اللہ کی ذات ہو جاتی ہے اور دشمنی کا مرکز بھی اللہ کی ذات ہو جاتی ہے۔ میں اگر آپ سے محبت میں کامل ہو جاؤں شبیر بھائی، تو جو آپ کا دشمن ہوگا وہ مجھے برا لگے گا، بے شک، اور جو آپ کا دوست ہوگا مجھے پیارا لگے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے سچا پیار کرنے والا ہوں۔ تو جو اللہ سے سچا پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ ادائیں آ جاتی، اس لیے وہ نمازوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے دین سے پیار کرتے ہیں، اور ہر ادا سے پیار کرتے ہیں، اس لیے وہ غیر شرعی حرکات سے نفرت کرتے ہیں، اور ہر اس عادت سے اور ہر اس شخص سے دور رہتے ہیں جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے دین کا دشمن ہو۔ تو یہ صفات جس کے اندر جمع ہو جاتی ہے اور کمال ہو جاتا ہے، اور جب رب کا فضل ہوتا ہے تو اللہ پھر اس سے خاص ولایت کا درجہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہماری ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں، اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں حافظ غلام مصطفیٰ قادری کی جانب اور بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جی حافظ۔ اللہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ
چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دیکھو بڑا خوش نصیب ہوں میری خوش نصیبی دیکھو شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سیکھا شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ میں نے پلنا سبحان اللہ کیا بات ہے واہ واہ میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میری ذات نے نبی سے ہے صدا واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سیکھا میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا میں تلاش میں طلب کہاں ڈھونڈتا میں اس کو دیا نام جب نبی کا دیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ میرے جذبے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان کی روح پرور نشریات نیوز ون سے براہ راست بس میں علم و عقیدت سیگمنٹ میں ہم موجود ہیں ولی و ولایت کے موضوع پہ ہماری گفتگو ہو رہی ہے اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ولی سے عداوت رکھنا ولی کی غیبت کرنا ولی سے دشمنی رکھنا حالانکہ پتہ ہو کہ یہ عام لوگوں سے مختلف ہے رب سے کنیکشن کے معاملے میں ایک یہ اور اگر آپ نے یہ عداوت یہ غیبت انجانے میں رکھی آپ کو نہیں پتا تھا یا ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا مقرب بندہ ہے دونوں صورتوں میں شرع حکم کیا دیکھیے اللہ کے سب سے پہلے ولی تو انبیاء خود ہیں انبیاء اکرام اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب ہیں اصلا تو سب سے پہلے ولی تو انبیاء ہی ہیں وصف نبوت کی وجہ سے انہیں نبی کہہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہنا چاہیے عقیدہ ہے لیکن جو ہے کہ
نبی ہونے کے ساتھ وہ ولی بھی ہیں، مقرب بھی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، یہ تمام اللہ رب العالمین جل وعلا کے ولی ہیں، حضرات اہل بیت اعظام، اور پھر جو ان کے نقش قدم پر چلے۔ ولی کی تعریف کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ وہ محبت کرے گا تو اللہ کے لیے، صحیح، اور دشمنی کرے گا تو اللہ کے لیے۔ ٹھیک، صرف یہ محبت اور دشمنی ہی نہیں، پھر اس کا کردار، اس کا عمل بھی اس کے موافق ہوگا۔ ٹھیک، یعنی ظاہر میں وہ عین صورت و شکل اور لباس و احوال اور اپنی زندگی کے معاملات کے اعتبار سے وہی ہوگا جو حضور علیہ السلام کی سنت کی تعلیم ہے۔ پھر ولایت جو ہے وہ اخلاق حسنہ کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اس میں صداقت ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، اس میں امانت ہوگی، خیانت نہیں ہوگا، اس میں تواضع انکساری ہوگی، اس کے اندر تکبر نہیں ہوگا، اس کے اندر خود نمائی نہیں ہوگی، ریاکاری نہیں ہوگی۔ وہ کسی سے محبت کرے گا تو اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرے گا تو اس میں شفقت و محبت ہوگی، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ اخلاق ہے جو اس کے اندر موجود ہوں گے۔ صحیح۔ اسی طرح حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا کیونکہ اللہ کا دوست ہو تم، تو جن عادتوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا سخت نفرت فرماتا ہے وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ کچھ باطنی اخلاق بھی ہیں۔ مثلا دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اور یقیناً نماز فرض ہے۔ جس طرح نماز اپنے درجے میں فرض ہے، اس کو چھوڑنا حرام ہے، اسی طرح سچ بولنا بھی فرض ہے۔ صحیح، واہ واہ، جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح امانت بھی فرض ہے۔ صحیح، تو ہم ایک چیز کو لیں ایک چیز کو چھوڑیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کے کمالات کو لیتا ہے۔ صحیح، اخلاق حسنہ، کیونکہ باطن کے چند فرائض ہیں، سچ ہے، صداقت ہے، امانت ہے، شجاعت ہے، ایثار ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اور باطن کے چند ایسے کام ہیں جس کے کرنے سے بندہ حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا ہے، تکبر کرنا ہے، ریاکاری ہے، خود نمائی ہے، دکھاوا کرنا ہے، ملمہ کاری کرنا ہے، تصنع کرنا ہے، یہ تمام اخلاق رذیلہ۔ ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں اس کا کپڑا ستھرا ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے، تو اسی طرح ان اخلاق کے ساتھ اس کا بدن بھی صاف ہوتا ہے، صحیح، اس کی روح بھی صاف ہوتی ہے، صحیح، اس کے قول و فعل کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ ایک لمبی ایک تعریف کا ایک خلاصہ ہے۔ جس طرح شریعت کا مقصود ہے وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ معصوم تو نہیں ہوتا، یعنی غیر انبیاء جو ہیں ولی ہوں وہ معصوم تو نہیں، ان سے خطا ہو جاتی ہے، صحیح، آمدن ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ولی ہونے کی حیثیت سے اللہ ان کو فوراً احساس عطا فرما دیتا ہے، اچھا، اور وہ رجوع کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ احساس میں اتنے ہو جاتے ہیں کہ ولی کی شرعی تعریف کے اندر یہ کہ ان سے گناہ آمدن ہو جانا یہ ممکن ہے، لیکن وہ احساس ان کے دل پر اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ پوری عمر ہو جاتی ہے لیکن کوئی گناہ نہیں کرتے، اچھا، اللہ اللہ، اور یقین کے اس درجے کے اوپر ہو جاتے ہیں اللہ کے فرمان کے اور سچ کی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر، کیونکہ وہ زاہد ہوتے ہیں۔ زاہد کا معنی ہے کہ دنیا کی ناپائیداری ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے اور آخرت کی بقا ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اس طریقے وہ دنیا کی چیزوں میں الجھنے کی بجائے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے کائنات اور اپنے آپ کو فانی جانا اس نے اپنے رب کو باقی جانا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے، ان سے کسی نے کہا کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب انسانوں کو پیدا نہیں کیا تھا تو ان کی روحوں کو انسان اللہ نے پہلے پیدا کیا، اور ان کو اللہ رب العالمین نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، تو ساری روحوں نے اس عالم میں آنے سے پہلے اور بدن میں منتقل ہو کر اس دنیا میں آنے سے پہلے ساری روحوں نے اللہ کے حضور اس بات کی گواہی دی تھی کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو کسی نے پوچھا یہ بات کب ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی صبح ہوئی ہے۔ یعنی یقین کا یہ درجہ ہے، یعنی یہ خطاب کب اللہ نے کیا ہے کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی یقین کے اس درجے کے اندر ہے کہ فرماتے مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ خطاب صبح کے وقت ہوا ہے۔ تو اس درجے پر جو مخلص ہوتے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جیسا بخاری شریف کی حدیث سے پھر آگے چل کے اس موضوع کو ہم بیان کریں گے۔ کتاب الرقاق کے اندر وہ بڑی مشہور حدیث پاک کا جملہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں پھر اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب میں آپ کا دوست ہوں اور میں آپ سے اتنا مخلص ہو جاؤں کہ آپ کا دشمن میرا دشمن بن جائے، میری اس سے کوئی تعلق، وہ آپ کو پسند نہیں کرتا
تو میں اس کو پسند نہیں کرتا. کیا بات. اس بندے کو میں جانتا نہیں ہوں لیکن یہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے رشتوں سے زیادہ سے محبت کرنے لگوں. تو پھر آپ کا بھی تو تقاضا ہے نا کہ مجھے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے اور مجھے کوئی چھیڑے اور آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. تو الحب و جانبین، محبت دونوں جانب سے ہوتی ہے. تو جہاں ولی اللہ کا اتنا مخلص ہوتا ہے تو پھر اللہ کا اکرام ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کو ترچھی نظر سے بھی دیکھے تو پھر اللہ رب العالمین کی قدرت خود اس سے مقابلہ کرتی ہے. اچھا، نہ پتا ہو اگر کسی کو کہ یہ اس پائے کا عالم ہے، ولی ہے، اس کا رب سے کنیکشن اتنا پختہ ہے اور انجانے میں کر گئے، پھر کیا کریں؟ دیکھیے یہ تو ایک پہچان کا فرق ہو گیا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک باطنی وصف ہے کہ اب دیکھیے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ولی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہوگا، لیکن ظاہر شریعت کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سے جڑنے کے لیے باطنی کنیکشن بھی چاہیے. صحیح. کیونکہ اعمال کے پیچھے ایک تحریک ہے، اعمال کے پیچھے ایک جذبہ ہے اور وہ جذبہ ہے جو اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. جس طرح بدن کی قدر ہے آپ کی روح کے ساتھ، تو میں آپ کی روح کو تو نہیں دیکھ رہا، میں آپ کے جذبات کو تو نہیں جانتا، جذبات کو تو اللہ رب العالمین جانتا ہے آپ کے. تو لہٰذا ظاہر میں اس کی سارے احوال اور اوتار شریعت مطہرہ کے موافق ہے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یقیناً یہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اب وہ دل میں کیا ہے، وہ جو دکھا رہا ہے ویسا عمل کر رہا وہ اگر واضح ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن اس کی ظاہری صورت اور ہی شریعت کے مطابق ہے تو ہمیں یہ حسن ظن رکھنا پڑے گا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس لیے کوئی شریعت کے خلاف یہ کام نہیں کر رہا. تو اس میں گویا کہ اگر بندہ غلطی کر جائے تو پھر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے معافی کا طلبگار ہو. لیکن ایسے اولیاء کہ جن کے باطنی صفات کسی شکل میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی، جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سرکار غریب نواز ہیں، سرکار بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ شہباز قلندر ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ، اوپر پیچھے چلے جائیے، امام اعظم و حنیفہ، تمام لوگ اہل بیت اعظام، سرکار مولا مرتضیٰ، حسنین کریمین، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، ان کے تو عمل احوال جو باطنی وہ بھی اللہ نے ہمارے سامنے ظاہر کر دیا. ان سے جو بغض رکھے گا تو وہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی برباد ہو جائے گا. اسے چاہیے کہ اگر اس کی زبان سے صحابہ کے لیے، اہل بیت کے لیے اور مسلم امت کے اولیاء جس پر ساری خدائی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جس پہ ان سے اسلام پھیلا، ان کا کردار ہے، اسلام کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ایسی ہستیوں کی اگر گستاخی زبان سے نکل گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو وہ سخت ترین توبہ اس پر کرے اللہ کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ اس کا کلمہ، اس کی نمازیں اس توبہ اور معافی پر ہے. اور اگر ایسا وہ نہیں کرتا تو روایات میں یہ بھی ہے اور اس کا خلاصہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مرتے وقت ایمان نہیں دیتا اور رجوع نہیں دیتا کہ جو اللہ کے دوستوں سے دلی طور پر بغض رکھتا ہے. اللہ اکبر. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.